ایک گاؤں میں ایک نیک پاکیزہ لڑکی رہتی تھی۔ اس کی عمر شادی کی ہو چکی تھی، بے شمار رشتے بھی آ رہے تھے، مگر اس لڑکی نے یہ ڈیمانڈ کی کہ میں اسی لڑکے سے شادی کروں گی جو مجھے زندگی بھر پردے میں رکھے۔ ایک نوجوان اس ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کرتا اور کہتا کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں، آپ کو میں زندگی بھر پردے میں ہی رکھوں گا۔ گھر والوں نے دونوں کی شادی کر دی، دونوں کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ شادی کے کچھ سال بیتے تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک بیٹا بھی عطا فرمایا۔ میاں بیوی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس نیک پاکیزہ لڑکی کا شوہر کھیت میں کام کرتا تھا، وہ کسان تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں گھر پہ کھانا کھانے کے لیے جب آتا ہوں تو وقت ضائع ہوتا ہے، اگر تم کھانا مجھے کھیت میں ہی پہنچا دیا کرو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ نیک پاکیزہ لڑکی کھانا لے کر جب کھیت میں جاتی تو آدھا پردہ کرتی تھی اور روزانہ کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ کچھ سال بیتے تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے شوہر نے کہا کہ اب زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا، بہتر ہوگا کہ تم بھی میرے ساتھ کھیت میں کام کرو تاکہ ہماری زندگی اور خوشحالی کے ساتھ گزر سکے۔ وہ نیک پاکیزہ لڑکی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور تیار ہو جاتی ہے اور کھیت میں کام کرنے لگتی ہے۔ جب کھیت میں کام کرتی ہے تو پردہ بالکل نہیں ہو پاتا تھا، اور کچھ سال پھر بیتے تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تین تین بیٹا عطا فرما دیا تھا۔ ایک دن اس نیک پاکیزہ لڑکی کا شوہر گھر پہ بیٹھا تھا اور ہنسنے لگا، تو اس نیک پاکیزہ لڑکی نے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم پہلے بہت کرتی تھی پردہ، لیکن اب دیکھو تم بالکل بے پردے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو۔ پہلے جیسے زندگی گزرتی تھی اب بھی ویسے ہی زندگی گزر رہی، کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ تو وہ نیک پاکیزہ لڑکی خاموش رہی۔ پھر اس نے کہا کہ پردے کی اہمیت ابھی تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، میں آپ کو ابھی پردے کی اہمیت سمجھا دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم پاس والے کمرے میں چھپ جاؤ اور وہیں سے سارے منظر کو دیکھو تم۔ وہ نیک پاکیزہ لڑکی اپنے بالوں کو بکھیرتی اور اپنے بڑے بیٹے کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیتی، ایکٹنگ کرتی ہے۔ تو اس کے بڑے بیٹے نے پوچھا کہ ماں تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو بڑے بیٹے نے کہا کہ ماں باپ نے اگر مارا ہے تو میرا باپ تم سے پیار بھی بہت کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، ماں صبر رکھو۔ پھر وہ نیک پاکیزہ لڑکی اپنے دوسرے بیٹے کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ دوسرے بیٹے نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ وہ دوسرا بیٹا غصہ تو ہوا مگر اپنی ماں کو صبر کی تلقین دیتا ہے۔ جب تیسرے بیٹے کے سامنے رونا دھونا شروع کرتی ہے تو تیسرا بیٹا غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں ڈنڈا لیتا اور اپنے باپ کو گالیاں دینے لگتا ہے اور اپنے باپ کو مارنے کے لیے بھی دوڑا۔ تو اس نیک پاکیزہ لڑکی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، اور اس نے اپنے شوہر کو کمرے سے باہر بلایا اور کہا کہ اب میں تمہیں پردے کی اہمیت سمجھاتی ہوں، پردے کا فلسفہ میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ جب میں پہلے بڑے بیٹے کے سامنے رونے دھونے کی ایکٹنگ کری تو وہ مجھے صبر کی تلقین دیا اور تمہیں بھی کچھ برا بھلا نہیں کہا، کیونکہ وہ جب پیدا ہوا تھا تو میں بالکل پردے میں رہتی تھی۔ جب میں نے دوسرے بیٹے کے سامنے رونا دھونا شروع کیا تو وہ غصہ تو ہوا مگر آپ کو برا بھلا کچھ نہیں کہا، کیونکہ جب میں آدھا پردہ کرتی تھی تب وہ پیدا ہوا تھا۔ جب میں تیسرے بیٹے کے سامنے رونے دھونے کی ایکٹنگ کی تو وہ غصے میں آ گیا، ڈنڈا لے کر تمہیں مارنے بھی دوڑا، اس نے تمہارا کچھ بھی لحاظ نہیں کیا، کیونکہ وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس وقت میں بے پردہ رہتی تھی، میں کھیتوں میں کام کیا کرتی تھی۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ مجھے پردے کی اہمیت اب جا کے سمجھ میں آئی کہ اگر عورت پردے میں رہے تو اولادیں جو پیدا ہوں گی وہ نیک صالح پیدا ہوں گی، سب کا ادب اور احترام کریں گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا بھی ہے کہ عورت کا پردہ فطری تقاضا ہے۔ ایک عورت کا سب سے بڑا جو زیور ہے، جو سب سے بڑا گہنا ہے، وہ سونا چاندی نہیں بلکہ پردہ ہے۔ اگر عورت پردے میں رہے تو اولادیں جو پیدا ہوں گی وہ ایک نیک صالح اولاد بن کر پیدا ہوں گی۔